رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. ایک تو سب سے بڑی فضیلت تو رمضان کے لیے یہی بات ہے کہ اللہ کا کلام اس میں اترا. اس ہفتے رمضان سے متعلق چند حدیثیں سنیں. اس کے بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ رمضان سے پہلے 2 ہفتے ہمارے پاس ہیں. اگلے ہفتے قرآن سے متعلق کچھ حدیثیں سن لیں گے اور اس سے اگلے ہفتے روزوں سے متعلق. تو آپ لوگ جو سوال آپ کے ذہن میں ہوں رمضان سے، روزوں سے متعلق، قرآن سے متعلق، تو وہ نوٹ کرتے رہیں. اور اگلے دونوں ہفتوں میں انشاءاللہ ہم قرآن اور روزوں سے متعلق بات کریں گے. آج رمضان کے بارے میں، کیونکہ رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس سے متعلق چند حدیثیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہیں اس سے متعلق چند بات. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی رات کی عبادت نفل قرار دی ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نفل نیکی سے اللہ کی قربت تلاش کرے اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا رمضان کے مہینے کے سوا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہے. اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے اس کا اتنا ثواب ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے. اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ. روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اور اس سے روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزہ داروں کے روزے افطار کرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کی ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرائے. اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے. اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لیا اور اس کے کام میں تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے نجات دیتا ہے. بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے. جیسے ہم کسی مہمان کا استقبال کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کا مہمان کوئی مطلب جب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص مہمان آئے تو ہم اس کے لیے چھٹی تک لے لیتے ہیں اور اپنے گھر کو سجاتے ہیں، رنگ بھی کراتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں رنگ میں. تو اللہ کا یہ خاص تحفہ ہے جو آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. بہت سارے اللہ والے اب بھی میری نظر میں ایسے ہیں 2 4 10 5 میں جانتا ہوں کہ وہ پورے مہینے ہی چھٹی لے لیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، نہ دکان پہ نہ آفس میں، اور صرف عبادت کرتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے یا سارے مہینے عبادتیں کریں گے. مطلب انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا رمضان ملے یا نہ ملے. اور یہ فکر کی بات ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان دکھانے کا موقع دیا. پچھلے سال بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ فوت ہو گئے، تو اس لیے ہمارا بھی کچھ پتہ تھوڑی ہے کہ کب کسی کی زندگی ختم ہو جائے. تو اس لیے جو بھی آپ کو رمضان مل رہا وہ غنیمت ہے. جتنی زیادہ زیادہ آپ اس میں کوشش کریں عبادات کی. روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی ہیں آپ کو، نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں. باقی نفلی عبادت کوئی بیوقوفی ہوگا جسے نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ملے اور وہ نہ کرے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث پاک ہے ممبر شریف پہ چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہا، اس میں جو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اس میں ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ کوئی رمضان کو پائے اور اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے، ایسے آدمی کی بھی ہلاکت ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا. حضرت جبرائیل امین کی بد دعا اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا یہ اپنا آپ میں بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے اس رمضان میں کوشش یہ کریں کہ پچھلی جو کوتاہی تھی اسے دور کر کے
انشاءاللہ اس کا استقبال بھی کریں اور تیاری کریں. جتنے کام رمضان میں کرنے کے ہیں خریداری وغیرہ کے وہ اب کر لیں شعبان میں. اور کم سے کم پھر بازار میں کم سے کم عورتوں کی بے پردگی اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں تو گھر کے کاموں کو ابھی نمٹا لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. حدیث پاک میں ایک بار نبی نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر امت کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو لوگ یہ چاہیں کہ سارے سال رمضان رہیں. اتنی اہمیت کا حامل ہے مہینہ. قرآن میں اسی شان بیان ہوئی ہے کہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن جو ہے وہ کلام ہے اللہ کا. یہ سب سے مبارک مہینہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس مہینے کی جو آپ کا سونا ہے رات میں سونا وہ بھی عبادت میں گنا جائے گا. اس کی فضیلت اتنی ہے اس مہینے کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو اور اگر 29 کا چاند دکھائی نہ دے تو اس ماہ کا حساب پورا کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے دنوں کا شمار رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتیاط کے ساتھ کہ کسی اور مہینے کے دنوں کی اتنی پرواہ نہ کرتے تھے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اگر ابر ہو جاتا اور 29 کا چاند نظر نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 30 دن کے روزے رکھتے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. یہ رمضان سے متعلق کچھ باتیں میں نے آج بتا دی. انشاءاللہ اگلی بار قرآن سے متعلق بات کریں گے اور کیا طریقہ سننے کا ہونا چاہیے کیا پڑھنے کا ہونا چاہیے رمضان میں کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں قرآن کا وہ سب انشاءاللہ اگلے. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو